فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقال الحق سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں رمضان المبارک کی نعمت سے نوازا۔ اللہ آپ سب کی عبادتوں اور دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ فماذا بعد رمضان؟ آئیے مل کے اس بات کو سمجھیں کہ رمضان کے بعد میں اور آپ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایک حکم دیا ہے، فاستقم کما امرت، استقامت اختیار کرو جس طرح تمہیں حکم دیا گیا، ثابت قدمی اختیار کرو، نیکیوں پہ ڈٹ جاؤ، کیسے؟ جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ اور ساتھ ہی دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ کن کی طرح نہ ہو جانا؟ اس عورت کی طرح نہ بن جانا جو ایک ایک دھاگا اکٹھا کر کے سیدھا کر کے کپڑے کی بنائی کرتی ہے۔ جب کپڑا بن جاتا ہے تو ایک ایک دھاگا ادھیڑنا شروع کر دیتی۔ کتنی محنت کپڑا بننے پہ لگی، پھر اپنے ہی ہاتھ سے ایک ایک دھاگا نکال کے دوبارہ اس کپڑے کو خراب کر دیتی۔ مناسب ہے کہ گفتگو سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کر لوں؟ بولے نہیں؟ کس کس کے پاس موبائل ہے؟ نکالیے ذرا، میرے پاس بھی ہے۔ آپ نے اس کو 2 منٹ کے اندر نہ بند کر دیں، زیادہ وقت نہیں میں آپ کا لوں گا۔ اور ایک گزارش آپ کی خدمت میں رکھوں گا، آپ جب بھی بیٹھے نا اللہ کے لیے سب کچھ بھول کے بیٹھا کریں، تھوڑا سن لیں، صحیح سن لیں، یہ زیادہ فائدے مند۔ کر لیا سب نے بند؟ اللہ آپ کو عزت دے۔ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ استقامت کی کون سی نشانیاں ہیں کہ مجھے پتہ چلے کہ میں استقامت پہ ہوں؟ استقامت ٹوٹتی کیسے ہے اور استقامت قائم کیسے رہتی ہے؟ یہ 4 نکات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے استقامت کس کو کہتے ہیں، پھر اس کی نشانیاں کون سی ہیں، اور استقامت ٹوٹتی کیوں ہے، اور کیسے میں اس استقامت کو باقی رکھ سکتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے استقامت کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دے دیا ہے فاستقم کما امرت،
استقامت اختیار کیجئے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، الاستقامہ الا تشرک باللہ شیئا۔ استقامت یہ ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک شرک نہیں کرنا، نہ شرکیہ عمل کرنا اور نہ ہی شرکیہ بولنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اپنی زبان سے اس انداز سے بھی سمجھایا، وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، میرے صحابی تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے آگ میں جلا کے راکھ بنا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ کتنے لفظ بولے ہیں؟ ٹکڑے کر دیے جاؤ، آگ میں جلا دیے جاؤ، شرک کے قریب نہیں جانا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، الاستقامہ علی الامر والنہی ولا تروغ روغان الثعلب۔ استقامت یہ ہے جو ادھر سے حکم آ گیا نا اس کی پابندی کرنی، ادھر سے جس چیز کو منع کر دیا ہے نا اس کے پھر قریب نہیں جانا، یہ استقامت۔ آپ میں سے کون ہے جس نے گیدڑ دیکھا ہوا؟ لومڑی کس نے دیکھی؟ گیدڑ دیکھا ہوا کسی؟ آپ نے دیکھا ہوگا اگر روڈ کراس کر رہا ہوگا نا، کوئی بھی چیز نہ ہو تو کتنی مرتبہ دائیں طرف دیکھے گا، کتنی مرتبہ بائیں طرف دیکھے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں لومڑی نہ بنو، جو حکم اللہ نے دے دیا ہے نا ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا حکم ہے بس ماننا ہے، ایک ہی بات۔ اللہ نے اس کو حرام کر دیا نا، دائیں بائیں فتوے نہ ڈھونڈو کہ شاید کہیں سے کوئی سپیس مل ہی جائے۔ اذا كان ربك عظيم فأوامره عظيمة ونواهيه عظيمة، اگر تیرا رب عظیم ہے تو اس کا ہر حکم بھی عظیم ہے، اگر تیرا رب عظیم ہے تو تمہیں عظیم عذاب سے ہی بچانا چاہتا ہے، اس کو کبھی نہ بھولو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ استقامت کے بارے میں فرماتے ہیں الاستقامہ اخلاص العمل للہ، عمل جو بھی کرو کس کے لیے؟ دیکھیں نا، میں نے اور آپ نے روزہ رکھا، کسی کو پتا تھا کہ روزہ ہے؟ یعنی کسی کو تو نہیں نہ پتا، جب چاہے کوئی پانی پی سکتا ہے، کوئی کھا پی سکتا ہے، جانتا ہے تو کون جانتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، فرشتوں روزہ میرے لیے ہے، تم روزے کا ثواب لکھ ہی نہیں سکتے، بس یہ لکھ دو روزہ رکھا ہے، چونکہ یہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں اپنی شان کے مطابق قیامت کو دوں گا۔ تو رمضان کے بعد شرک سے بچ جانا، اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا،
اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے قریب نہ جانا، ہر عمل کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ استقامت ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الاستقامہ اداء الفرائض، جس بندے کو یہ توفیق مل گئی ہے کہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، اس کو اللہ نے استقامت کی توفیق دے دی۔ ہم تو تراویح بھی پڑھتے رہے نا، یعنی رمضان میں نوافل بھی پڑھتے رہے، جس کی رمضان کے بعد نمازوں کی پابندی ہو گئی، خوش ہو جائے، اس کو استقامت کی نعمت مل گئی۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، العمل بطاعت اللہ والاجتناب معاصیہ، استقامت کا پیمانہ یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے یہ سمجھ کے کرے میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، جس چیز سے بھی بچتا ہے اس لیے بچے نہ یہ اللہ کی معصیت ہے، میں نے اس کے قریب نہیں جانا، یہ استقامت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا علی محبتہ وعبودیتہ فلم يلتفتوا يمنة ولا يسرا۔ استقامت وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جہاں اللہ کی محبت، اس کی عبادت کی بات آ جائے وہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں، محبت اور عبادت میں فرق نہیں آنے دیتے۔ کیسے محبت اور عبادت میں فرق نہیں آنے دیتے؟ اللہ اکبر جب ہوئی ہے تو اس کا مطلب تو اللہ اکبر ہی، اللہ بہت بڑا ہے، پھر دکان تو بڑی نہیں ہے، پھر کسٹمر تو بڑا نہیں ہے، پھر بیٹھا ہوا دوست باتیں کر رہا ہوا یہ بڑا نہیں ہے، پھر دنیا کا کوئی کام تو بڑا نہیں ہے، پھر اللہ ہی بڑا ہے۔ کیسے اس کی بڑائی بیان کریں؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کیسے بیان کرو؟ نماز کھڑی ہونے سے پہلے تم کھڑے نظر آؤ، عزت نماز کی وہ کرتا ہے۔ ان من توقیر الصلاة ان یأتیہا قبل الاقامہ، بلائے بغیر جو ہے جو آتا ہے یہی عزت کرنے والا ہے نماز۔ سلف صالحین میں سے ایک شخص کو پوچھا کہ اذان تو ہوتی نہیں ہے تو آپ پہلے صف میں آ جاتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں کیسا انسان ہوں کہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی بلایا جائے مجھے، میں بلائے بغیر آنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرے روح کی غذا ہے، یہ میری زندگی کا اصل مقصد ہے، تو اس کے لیے بھی میری کو منتیں کرے آ کے کہ نماز پڑھ لو، میں اس لیے پہلے آ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسی سوچ مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ بعض سلف صالحین نے استقامت کی تعریف یہ بھی کی ہے، الوفاء بالعہود کلھا ولزوم الصراط المستقیم۔ سچ سچ بتائیے گا، میں اس کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں، آپ نے رمضان میں کچھ وعدے بھی اللہ سے کیے؟ نہیں بولے، چھپا رہے۔ کوئی دعائیں بھی کی آپ نے کہ نہیں وقت مل سکا؟ کیے نا، کچھ وعدے بھی کیے ہوں گے۔
یہ استقامت ہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں پر پکا رہنا، یہ استقامت ہے۔ اور جو سیدھا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ نے بتایا ہو، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے، سیدھے راستے کو کبھی نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسی صلاحیت پیدا فرمائے۔ تو میں سمرائز کرنا چاہوں گا ان 7 تعریفوں کو۔ استقامت یہ ہے، رمضان گزر گیا ہے، زندگی میں شرک کے قریب نہ جانا، نہ شرک کے بول بولنا۔ استقامت یہ ہے جو اللہ کا حکم ہے نا، جس طرح اللہ بڑا عظیم ہے، اس کا حکم بھی بڑا عظیم ہے، اس کی پابندی کرنا، مان لینا۔ تیسری بات، جس طرح اللہ عظیم ہے نا تو اس کا عذاب بھی بڑا ہے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے جن چیزوں کو اس رب نے روک دیا ہے اس کے قریب نہ جانا۔ چوتھی بات یہ ہے، جب روزہ بھی اخلاص کے ساتھ آپ رکھتے رہے، حرام چیزیں کیا، حلال بھی نہیں کھاتے تھے آپ، اس لیے زندگی کا سبق لے لیں۔ کام کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ۔ پانچویں بات، رمضان کے بعد، رمضان میں تو میں تراویح بھی پڑھتا تھا، قیام بھی کرتا، دعائیں مانگتا، قرآن ہی پڑھتا رہتا۔ میں نے اب نماز فرض جو ہے نا، یہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی۔ اور چھٹی بات، جو وعدے کر رکھے نا اللہ تعالیٰ سے، میں نے نہیں توڑنے۔ یاد رہے گا، وہ قاضی فضیل بن عیاض سے، ان کا بیٹا تھا علی، ایک دن بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں، یا اللہ میں نے 2 وعدے آپ سے کرتا ہوں، ایک میرے بیٹے کو مجھ سے بھی نیک بنا دے، میں تیرے ہر فیصلے پہ خوشی کا اظہار کروں گا، دوسرا مجھے جنت کی بشارت دے دے، میں زندگی میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں۔ بڑے لوگوں کے وعدے بھی بڑے ہی ہوتے ہیں۔ ادھر دعا کر کے فارغ ہوئے، صبح تہجد کے لیے اٹھے تو بیٹا پہلے قرآن پڑھ رہا تھا۔ کہتے اللہ اتنی جلدی تو نے وعدہ پورا کر دی۔ اللہ کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ کچھ دنوں بعد، کچھ عرصے بعد فوت ہو گیا بیٹا۔ جب اطلاع ملی تو کہتے ہیں الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا بڑا عجیب باپ ہے، اتنا پیارا اور یونیک بچہ فوت ہو گیا، تو کہتے ہیں الحمدللہ۔ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں میرے رب سے کچھ وعدے ہیں، میں نے تو اب الحمدللہ کہا ہے، میرے رب نے اپنا وعدہ پہلے پورا کیا تھا، میں تو دوسرے وعدے کے چکر میں ہوں، وہ کب پورا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جنت کی اللہ مجھے بشارت دے دے، میں زندگی میں تیری نافرمانی نہیں کروں۔ وعدے جو اللہ سے کیے ہیں، اللہ میں نے سب کو معاف کیا، یا اللہ میں نے اس کو بھی معاف کیا، تو پکی پکی معافی دی ہے کہ کچی؟ یا اللہ اب میں نے جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے، پکے رہیے نہیں بولنا۔ یا اللہ اب میں نے یہ غلط کام کرنا ہی نہیں ہے، پکے رہیے۔ کر لیا وعدہ بس، بھلا کس سے وعدہ کیا ہے؟ دل میں بھی جو سوچا ہوگا نا وہ تو جانتا ہے نا، اس پہ پابندی کر لو، یہ استقامت ہے۔ اور 7ویں تعریف جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، دائیں بائیں مت دیکھو کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کام وہ کرو جو اللہ کی اطاعت بن جائے، اور بچو اس لیے کہ نہ یہ اللہ کی نافرمانی کی طرف میں نے نہیں جانا۔ تو یہ تھی استقامت کی تعریف۔ کوئی جاننا چاہتا ہے کہ وہ 5 نشانیاں جس سے پتہ چلے کہ استقامت آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ اس کی پہلی نشانی یہ ہے
سے ابھی نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اللہ کے رسول ایک ہی بات بتا دیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول مجھے نا چیزیں یاد نہیں رہتی، تو مجھے بس ایک ہی چیز بتا دیں کہ میں آپ کے بعد کسی سے پوچھوں ہی نہ۔ کمال کا سوال ہے۔ آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ بتایا، قل کہہ دو آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر پوری زندگی اس پہ ڈٹ جانا۔ اس سے بڑی بات دنیا میں کون بتا سکتا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ کتنی چیزیں؟ اس کو نا جس طرح ارکان اسلام 5 ہے نا، توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اسی طرح ارکان ایمان 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، دوسرا رسولوں پر ایمان لانا، اور تیسرا کتابوں پر ایمان لانا، اور چوتھا فرشتوں پر ایمان لانا، اور 5واں آخرت پر ایمان لانا، اور 6واں تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان۔ اگر تو آپ کا ایمان بن گیا ہے کہ بھئی بگڑی بھی اللہ نے بنانی، عزت بھی اسی نے دینی، اسی نے زندہ رکھنا ہے، موت بھی اسی نے دینی ہے، نفع وہ دے گا تو ملے گا، نہیں تو نہیں ملنا، اگر اس طرح کے یقین آپ کے اندر آگے ہیں، اللہ کے بارے میں خوش ہو جاؤ۔ رسولوں پر ایمان کے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں 315 رسول تھے، باقی سارے نبی تھے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آتا ہے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو پرانی شریعت کو ہی آگے لے کے چلتا ہے۔ اور پھر میرا ایمان جب یہ بن جائے کہ ان تمام رسولوں کا سرتاج اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ، کتابوں پر ایمان کے ہر دور میں جب اللہ نے ضرورت سمجھی تو یہ تورات، یہ زبور، یہ تورات، یہ انجیل، یہ کتابیں، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ اتارے۔ لیکن سب سے جامع کتاب جو اللہ نے انسانیت کے لیے اتاری ہے، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ کے کھربوں فرشتے ہیں، میرا ایمان ہے۔ آپ کہیں گے کھربوں کیوں کہہ دیا؟ جس طرح بیت اللہ ہے نا زمین پر، اس طرح آسمانوں پر، 7ویں آسمان پر البیت المعمور ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ حدیث میں آتا ہے ہر روز 70,000 فرشتے اس میں عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ فرشتہ عبادت کرتا نا، دوبارہ اس کی قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ روزانہ 70,000 تو کتنے ہو گئے قیامت تک؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اتنے فرشتے ہیں۔ اللہ ویسے نا آپ کبھی کوئی وقت نکال کے چیزیں پڑھا کریں۔ ہم پڑھتے ہیں، کوئی کہانی پڑھ لی، کبھی یہ بھی پڑھا کریں۔ اتنے بڑے فرشتے جن نے اللہ کا عرش اٹھایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں میرے کندھے سے کان تک تو وہ ایک بالشت بھی نہیں بنتے، تو فرشتہ جو ہے اس کے کندھے سے لے کر کان تک کا سفر جو ہے نا، مسیرت 700 عام، 700 سال سفر کریں تو جتنا سفر بنتا ہے یہ کندھے سے کان تک کا سفر۔
وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا. یہ تو فرشتے کی بات ہے، تو میرا رب کتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی عظمت کو پہچانے. یعنی وہ صحیح الجامع کی روایت ہے نا، 6262 کمال کی روایت. آپ نے ویسے مرغے تو دیکھے ہوں گے کہ نہیں دیکھے؟ اپنا شرما جاتے ہیں، ناراض لگتے ہیں. مرغا نہیں کبھی کھایا؟ حدیث میں آتا ہے ان اللہ اذن لی ان احدث عن دیک. اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی کہ میں ایک مرغے کے بارے میں ایک جھلک دنیا کو دوں. شیخ البانی صحیح الجامع میں روایت لائے، رجلاہ تحت الارض، اس کی ٹانگیں زمین کے نیچے، وعنقہ مسنیۃ تحت العرش، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا. کتنا ہے؟ اور آسمان کی تھکنس جو موٹائی ہے وہی 500 سال کی. 7 آسمان ہے، اس کے اوپر سمندر ہے، اس کی گہرائی بھی 500 سال ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی، پھر عرش. اور کرسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کو کرسی گھیرے ہوئے ہے. لیکن اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے. کرسی اس کے مقابلے میں عرش کی اتنی ہے کہ ایک بہت بڑے میدان میں ایک انگوٹھی رکھی ہوئی ہے. فرمایا وہ مرغا جس کی ٹانگیں تو زمین پہ ہے لیکن اس کی گردن عرش کے نیچے ہے. کتنے 100 سال؟ نہیں میرے پیارے بھائی، 500 سال تو ایک آسمان کا. تو آسمان کتنے ہوئے؟ ویسے سچ بتائیے اگر اللہ اکیلا یہی مرغا روسٹ کر کے سب کے سامنے جنت میں رکھ دے، ختم کر لے گیا؟ یہ میرے رب کی عظمت کی نشانیاں ہیں. وہ مرغا اوپر کو دیکھ کے کہتا ہے سبحانک ما اعظم شانک، اللہ تو پاک ہے، تیری شان کے کیا کہنے ہیں. کاش ہم بھی یہ کہیں. اس لیے فرمایا نا لا تسبوا الدیک، مرغے کو گالی نہ دیا کرو، فإنہ یوقظ للصلاة، یہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے. کیونکہ مرغا اذان اس وقت دیتا ہے جب وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، گدھا اس وقت بولتا ہے جب شیطان کو دیکھتا ہے. اگر مرغے کو اذان دینے کی وجہ سے گالی دینا جائز نہیں تو مؤذن کو گالی دینا جائز ہے؟ بولیے، وہ تو مرغا ہے. اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھائے. آخرت پر ایمان لانا ایک دن آنے والا ہے. مجھے اور آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا میں نے کیا کیا ہے. اللہ اس دن کی ہولناکیوں سے بچائے. تقدیر پر ایمان لانا کہ اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ بہترین فیصلہ کیا ہے. اللہ کی قسم میں وہ سوچ نہیں سکتا اچھائی جو میرے رب نے میرے لیے لکھی ہوئی ہے. یہ پہلی نشانی ہے. اگر آپ کے دل میں اچھی باتیں آ گئی ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ سیدھے راہ پہ آ گئے. دوسری نشانی استقم ولتحسن خلقک، استقامت اختیار کرو، اچھا اخلاق بنا لو. بنا لیا اچھا اخلاق؟ بولے نہیں. اگر آپ کو اب بھی کوئی برا بلا کہے تو آگے سے جواب اینٹ کا جواب پتھر دیتے ہو کہ دعا دیتے ہو؟ پھر تو اخلاق نہ ہوا. وادی بن حاتم کو گالی دی، انہوں نے کہا آپ کھانا کھائیں گے، میں آپ کو کھانا کھلاؤں. کس کو بلا؟ گالی دینے والے. ابو ذر کو گالی دی، وہ جواب دینے لگے. کچھ کہنا تھا، اس نے کہا بولے نا میں 100 گالیاں دوں گا. وہ مسکرا کے کہتے ہیں تم 100 بھی گالیاں دو گے میں ایک کا بھی جواب نہیں دوں گا. دوسری نشانی جس کا اخلاق اچھا ہو گیا ہے یہ استقامت اختیار کر چکا. تیسری نشانی
لا यस्तकीम ईमान अब्दिन हत्ता यस्तकीम क़ल्बुहु वला यस्तकीम क़ल्बुहु हत्ता यस्तकीम लिसानुहु। किसी बंदे का ईमान इस्तिकामत इख्तियार नहीं कर सकता जब तक दिल इस्तिकामत इख्तियार न करे। दिल सही नहीं हो सकता जब तक ज़ुबान सही ना हो। सच सच बताइएगा, जितने मेरे मोहतरम बैठे हैं, किसी के बारे में कोई दिल में बात नहीं है, सब ख़त्म हो गई है? बोले नहीं। आप अल्लाह के घर में बैठे हैं, इस्तिकामत ढूंढ रहे हैं ना। कोई हसद नहीं है, कोई गिरा नहीं है, कोई असबियत नहीं है। हर किस्म की अलाई से जब दिल पाक कर ले, झूठ ना बोले ज़ुबान से, गीबत ना करे, चुगली ना करे, तोहमत ना लगाए, बहतान ना बांधे, खुश हो जाए, ये इस्तिकामत इख्तियार कर चुका। तो आप रुकेंगे ना चुगली से, गीबत से, झूठ से, गाली से, लान तान से। यही इस्तिकामत। एक चौथी निशानी भी इस्तिकामत की है। अल्लाह के रसूल ने एक लाइन खींची, फिर आपने एक दाएं तरफ भी लाइन खींच दी, एक बाएं तरफ भी खींच दी। फरमाया ये जो है ना, वन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा, आयत पड़ी, फिर ये है सीधा रास्ता जो अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता है। ये जो रास्ते हैं ना दाएं बाएं, ये शैतान के रास्ते हैं। जिसने सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बना ली, उसने इस्तिकामत इख्तियार करना। सुन्नत किसको कहते हैं? तरीके को। सुन्नत किसको कहते हैं? अल्लाह के रसूल की अदा को। रमज़ान गुजरने के बाद मेरे मुहतरम, मेरे प्यारे, मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम, मुहतशम भाई, जिसने दुआएं की थी, या अल्लाह रोज़े कबूल फरमा ले, क़याम कबूल फरमा ले, मेरी दुआएं कबूल फरमा ले, या अल्लाह हिदायत दे। अगर रमज़ान के बाद भी वो शेव करता है तो वादा कहाँ गया? सुन्नत कहाँ गई? रमज़ान के बाद भी वो सुन्नतें नहीं पढ़ता, फ़र्ज़ पढ़ के कहता है काफ़ी हो जाएंगे, इस्तिकामत किधर गई? आज तो जुमा था ना, कल क्या था? हदीस में आता है जो 12 रकतें पढ़ लेता है, अल्लाह उसका जन्नत में घर बना देता है। 4 ज़ोर से पहले, 2 ज़ोर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद, 2 फजर से पहले। तो कल किस किस ने 12 रकतें पढ़ी? नाराज़ हैं आप सब? तो बताइए ना किसने पढ़ी? नहीं, जिसने पढ़ी है वो हाथ खड़ा कर ले, अल्लाह उसको सलामत रखे, दूसरों के लिए फ़ायदा हो जाएगा, वो भी हिम्मत करेंगे। जो सुन्नत की पाबंदी नहीं करता उसकी इस्तिकामत कैसे आएगी? वैसे 25 साल लोग नौकरी करते हैं, बस औकात घर नहीं बनता, कब्र पहले बन जाती। अब मेरे भाई 12 रक्तों के बदले जन्नत में घर बन जाना, ये कोई छोटा सौदा है? अल्लाह मुझे और आपको तौफीक से नवाज दे। अब पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह, कल से शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। वैसे 12 रक्ते पढ़ने से कितना वक्त लगेगा? 24 मिनट। कोई है कोई ऐसा कारोबार जो 24 मिनट में घर मिल जाए? अल्लाह का तकर्रुब भी मिल जाता और घर भी बन जाता। 5वीं निशानी कि मैं इस्तिकामत पे हूँ कि नहीं हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तकीमू फनिअम्मा इस्तक़मतुम। इस्तिकामत इख्तियार करो, बड़ा ही अच्छा है कि तुम पुख्ता हो जाओ, साबित कदमी इख्तियार करो। होगी कैसे? नमाज ना छोड़ना। वला युहाफिज़ अलल वुदूइ इल्ला मुमिन। हर वक्त बावुज़ू रहता ही वो है जो
پکا مومن ہوتا ہے۔ استقامت کے لیے ایک طریقہ یہ بھی مل گیا، ایک نماز نہیں چھوڑنی، دوسرا ہر وقت کس حالت میں رہنا ہے، موت آئے تو کس حالت میں ہوں ہم، باوضو۔ اور اگر رات کو بھی آپ وضو کر کے سو جائیں تو حدیث میں آتا ہے ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہرا الا بات فی شعارہ ملک لا ينقلب ساعة من اللیل الا قال اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا۔ جب بندہ وضو کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، سورۃ ملک پڑھتا ہے، سو جاتا ہے، ایک فرشتہ آسمان سے اس کے بستر میں رات گزارتا ہے، ساری رات اس کی نگرانی حفاظت بھی کرتا ہے، یہ سویا ہوتا ہے، اور فرشتہ ساری رات ہی دعائیں کرتا رہتا ہے، یا اللہ یہ تیرا بندہ باوضو سویا، اس کو معاف کر دے۔ کتنا خوش نصیب۔ تو رات وضو کر کے سویا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت، اب تو ویسے بھی گرمی ہے، آپ کو تازگی ملے گی، ویسے سردیوں میں بھی آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ایک کمرے میں دو دو سسٹم ہے، ہاٹ اینڈ کولڈ، اب تو پرانے وقت تو گزر گئے نا۔ تو یہ تھی 5 نشانیاں جو میں نے اختصار سے بیان کی۔ میں اب اختصار سے 3 باتیں یہ پیش کروں گا کہ آپ کی استقامت توڑتی کون سی چیز ہے۔ یہ تو سب کو پتہ نہیں یہ گناہ ہے، پتہ ہے نا۔ رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها۔ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ پتہ دل مردہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی ترتیب ہی سمجھو۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ، پھر دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، کسی کا کوئی جسم کا حصہ اگر مردہ ہو جائے تو کالا نیلا نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو شوگر سے محفوظ فرمائے، اس طرح کی بیماریوں سے بچائے۔ اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو درجے بغیر مصیبتوں کے بھی دے سکتا ہے، تو نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا۔ اللہ جو بھی یہ بات سننے والے ہر ایک کو ان بیماریوں سے محفوظ فرما۔ آپ نے دیکھا اس کا رنگ کیسا ہو جاتا ہے، پاؤں ہے، ایک انگلی ہے، کیا حالت ہوتی ہے۔ اسی طرح گناہ جب انسان کرتا ہے دل مردہ ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی گناہ آپ چھوڑ کے توبہ کر لیں گے، وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ، دل دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ وَقَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا، لیکن بار بار گناہ کرو گے، اکیلا دل مردہ نہیں ہوتا، ذلت کا احساس اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کو کوئی خوشی نہیں لگتی۔ نیکیاں کریں گے آپ تو دل میں تازگی ہوگی، اور یہ تازگی آپ کے چہرے پہ ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے۔ تو پہلی گزارش یہ ہے، آپ کی استقامت ٹوٹے گی کب؟ جب آپ کہیں گے چلو کر لیتے ہیں، توبہ کر لیں گے بعد میں۔ ایسا نہیں کرتے ہوتے، معافی مانگ لیے، اب گناہ نہیں کرنا۔ دوسرا طریقہ جس سے آپ اپنی استقامت کو توڑ بیٹھتے ہیں، جب آپ پرانے دوستوں سے دوستی نہیں توڑتے، پھر انہی کے مجلس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اور صوفی صاحب، کٹھے ہم تاش کھیلتے تھے، کٹھے ہم نمازیں چھوڑتے تھے، اتذکروا کم لیلۃ سہرنا،
अतज़्कुरू कम नग़मतिन समिअना व अंत फ़ीना राक़िसुन मुरीबु। याद है कितनी रातें इकट्ठे जागे, तुम रक्स करते थे, इकट्ठे गाने सुनते थे। अतज़्कुरू कम ख़मरतिन शरीबना, जानते हो कितनी मरतबा शराब इकट्ठी पी। अब तुम ही अकेले नेक बन गए। वो ताने देते हैं, ये ताने फिर इंसान को दोबारा गलत रास्ते की तरफ ले आते हैं। अगर इस्तिकामत चाहते हो तो मेरे मोहतरम, बुरे दोस्तों को, बुरी मजलिसों को, बुरे माशरे को छोड़ के अब नेकों का साथ इख्तियार करो। तीसरा तरीका है, तो हम इंसान ही ना, इंसान निसियान से है। निसियान का मतलब भूल जाना है। हो सकता है मैं भी भूल सकता हूं, आप भी भूल सकते हैं। अगर भूल के कोई कमी कुताही हो जाए तो हदीस कुरान कहता इन्नल हसनाति युज़हिब्न सय्यिआत, फौरन तौबा करें और फौरन नेकी कर दें। ये नेकी बुराइयों को खा जाती है। ये ना कभी सोचते ना उफ मैंने माफ़ी मांगी थी तो अब दोबारा सी छोटी सी कमी कुताही हो गई है, लगता है मैंने ना बस मेरी तौबा हो ही नहीं है, मेरी बख्शिश हो रही। ये शैतान तुम्हें सिखाएगा। तुमने क्या सोचते, नहीं भूल गया हूं मैं फिर तौबा कर लेता हूं, अब मैं और पुख्ता होके काम करूंगा, अब दोबारा इस तरफ नहीं आऊंगा। अगर आप ये कर लेंगे तो आपकी इस्तिकामत कायम रहेगी। अगर शैतान के पीछे चल गया तो इस्तिकामत टूट जाएगी। आखिरी नुक्ता और उसकी भी 3 बात थी और यहाँ अपनी बात मुकम्मल करेंगे। चाहते हैं कि इस्तिकामत बाकी रहे, फिर 3 वादे कर लो। कुछ भी हो जाए हर रोज़ मैं कुरान पढ़ूंगा, और अगर आप तर्जमे के साथ पढ़ें तो क्या ही कमाल हो जाए। ज़्यादा नहीं, 3 आयतें पढ़ लें। वैसे 3 आयतें आप माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं, अल्लाह आपको इज़्ज़तें दे सबको। 3 आयतें तर्जमे के साथ पढ़ने में कितना वक्त लगेगा? वैसे अगर किसी से भी आप पूछें, छोटे बच्चे से भी, वो कहेगा ए से एप्पल और बी से बॉल और सी से कैट, सबको याद है। उनसे पूछा जाए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इसका तर्जुमा करें, पता नहीं। यानी अंग्रेज़ की ज़ुबान ज़्यादा अजीज़ है कि उसका तर्जुमा में आए, और मेरे रब की कलाम का तर्जुमा ही मुझे ना आए। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर है, ये आइन है मेरी ज़िंदगी का, ये मेरे रब की कलाम है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा हर नए दिन का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से करें। सुबह की नमाज़ पढ़ें, बैठ के जिक्र करें, दुनिया का कोई काम ना करें जब तक पहले कुरान ना पढ़ लें। कभी आप दीन से दूर नहीं होंगे। पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह, पक्की बात है। दूसरा काम जिससे आप अपनी इस्तिकामत को बाकी रख सकते हैं, दिल में अहद कर लें जो भी कुछ हो गया ना, मैंने तकबीरे ऊला के साथ फ़र्ज नमाज पढ़नी, मैंने इसको छोड़ना नहीं। 5 नमाजें 40 दिन तकबीरे ऊला के साथ कोई पढ़ ले ना, तो वो मुनाफिक होता है, जिस दिन फौत होगा जहन्नम से आज़ाद होगा। किया करेंगे। तीसरा और आखिरी काम इस ज़मन में, वकज़ालिक नक़ुस्सु अलैक मिन अंबाइ रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक वजाअक फी हादिहिल हक़्क़ वमौइज़ा वज़िक्रा लिलमुअ्मिनीन। साबित कदमी का सबसे आसान तरीका
قرآن مجید کے بعد، اللہ کے ذکر کے بعد، نماز کی پابندی کے بعد کچھ وقت کٹ کے، کچھ وقت نکال کے کبھی کسی عالم کے پاس بیٹھ جاؤ، انبیاء کے بیٹھ کے قصے پڑھ لیں، صحابہ کے بیٹھ کے قصے پڑھ لیں، یہ بندہ ڈولتا ہی نہیں ہے۔ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں یہ پرانے جو پہلے انبیاء کے قصے آپ کو اس لیے ہم نے آپ کے اوپر اتارے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو۔ اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں۔ پرانی مائیں جو تھی نا، آپ بڑوں سے پوچھیں، یہاں بزرگ بیٹھے جن کی سفید داڑیاں ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو عزتوں سے نوازے، خوشیوں سے نوازے، ان سے پوچھیں آپ۔ آج سے 30-35 سال پہلے ہوتا ہی یہ تھا، کوئی عورت کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی جب تک قرآن نہیں پڑھ لی تھی۔ رات کو مائیں سیدنا ابراہیم کا قصہ، سیدنا داؤد علیہ السلام کا قصہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، انبیاء کے قصے سناتی تھی۔ آج ماں الگ فیس بک پہ بیٹھی ہوتی ہے، بیٹا الگ فیس بک پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور بیٹی الگ فیس بک پہ بیٹھی ہوتی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ تربیت کہاں سے آئے گی؟ یہ ٹافی نہیں ہے کہ آپ خرید کے اس کو چوز کے کھا لیں گے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو کون ہے جو میرا بھائی اس بات کا اہتمام کرے گا کہ میں نے جہاں بہت ساری چیزیں خریدتا، میں نے قصص الانبیاء کتاب اردو کی خریدنی، پتہ نہیں یہاں سے مل جاتی ہوگی، اپنے بچوں کو کھانا کھانے کے بعد ایک پیج پڑھ کے سنا دیں۔ اللہ جانتا ہے یہ 5 منٹ آپ کے بچے کی تربیت اتنی خوبصورت کرے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے یہ کیا ہو گیا۔ ٹی وی لانچ کی جگہ پہ لکھ دیں آج کے بعد یہ قرآن لانچ ہے، قرآن کا ترجمہ رکھیں، حدیث بخاری مسلم مترجم رکھ لیں، سیرت کی کتاب ایک رکھ لیں، انبیاء کے قصے رکھ لیں، اللہ کے رسول کے طور طریقے اداؤں پہ کتاب رکھ لیں۔ یہ سب سے بڑی قیمتی چیز ہے۔ اسیسریز پہ ہم 5-5 لاکھ خرچ کرتے ہیں، اس سے بڑی مہنگی چیز ہی کو نہیں ہے، کیونکہ یہ میری جنت بنائے گی، کیونکہ یہ مجھے جنت میں درجات دلائے گی۔ اور دوسرا، جب بھی موقع ملے نیک لوگوں کے پاس آ کے بیٹھ جائیں، ان سے دعا کروائیں۔ کیا ہوگا؟ میں صرف صحیح بخاری کی روایت سنا دیتا ہوں، ہوگا کیا؟ حدیث میں آتا ہے، حدیث لمبی ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، جب فرشتے واپس جاتے ہیں ہوتے کتنے ہیں؟ حتی یملأ ما بین السماء والارض، جہاں اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہو، ذکر ہو رہا ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، دین سمجھایا جا رہا ہو، زمین اور آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا، اتنے فرشتے اس مجلس میں آ جاتے ہیں۔ جب واپس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ اللہ کا تو پتہ ہے، کہتے ہیں من عند عباد اللہ فی الارض، اللہ پوچھتے اس لیے کیونکہ گواہ بنانا ہے، اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آئے۔ اچھا وہ کیا چاہ رہے تھے؟ اللہ تیری جنت مانگ رہے تھے، اور اللہ تیری جہنم سے ان کے اندر بڑا خوف تھا۔ میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ پہلا اعلان یہ ہوتا ہے، فرشتے سے کہا جاتا ہے جاؤ جا کے خود کہہ کے آؤ، قوموا مغفورا لکم، او اللہ کے دین کے لیے بیٹھنے والوں، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو تم سب کو معاف کر دیا۔ اللہ ایک اور فرشتہ بھیجتے ہیں، تم بھی اعلان کرو، وَبُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ، وہ اکیلی معافی نہیں ملی، اللہ نے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیا۔ فرشتے سوال کرتے ہیں یا رب ان فیہم عبدا خطا انما مر بمجلس فجلس معهم، لوگ تو بیٹھے ہوئے تھے دین کے لیے، ایک بندہ ویسے گزر رہا تھا، کہتا ہے پتہ نہیں خیر ہو، بندے اکٹھے ہوئے ہیں تو ویسے ہی بیٹھ گیا، وہ ہے بھی گنہگار۔ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے، جواب کیا آتا ہے؟ ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، فرشتوں یہ بیٹھنے والے مجھے پیارے اتنے لگتے ہیں، جو ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا، میں اس کو بھی معاف کر دیتا۔ کچھ بھی نہیں آپ کو ملے گا جو لوگ کہتے نہیں ملے گا، اللہ کی قسم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے
آپ نیکوں کی صف میں قیامت کو نظر آؤ گے، بخشش ہو جائے گی گناہوں کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے دے۔ میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو کلاس شروع ہونے والی ہے، مولا کریم یہ شروع کروانے والوں کو کروڑا رحمتوں سے نواز، اور یہاں سے پڑھنے والے دنیا کے امام اور رہبر بنے، اور جتنے یہاں تشریف فرما ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں بھی اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ چار رکعتیں اگر عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے فرض 4 پڑھے تو 2 سنتے پڑھتے ہیں، 2 کی بجائے 4 پڑھ لیں جس طرح فرض آپ نے پڑھے ہیں، تو روایت بتاتی ہے اللہ اسے یہ 4 رکعتوں کا اجر اتنا دیتے ہیں جتنا اس نے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا تلاوت تو سن لی تھی ماشاءاللہ، تھوڑی سی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإنك
بك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم.